بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر تجلی فرمائے گا۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہ خدا عز و جل میں مارا جانے والا شہید، اور تیسرا بہت مالدار ہوگا۔ اللہ عز و جل قاری سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب عز و جل۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل، میں دن رات اسے پڑھتا رہا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں فلاں شخص قاری ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو وسیع نہ کیا، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ چھوڑا؟ تو وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا رب عز و جل۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے میرے عطا کردہ مال میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلہ رحمی کرتا اور صدقہ کرتا تھا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے فلاں بہت سخی ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر راہ خدا عز و جل میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں مرتے دم تک لڑتا رہا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے فلاں بہت بہادر ہے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ عز و جل کے مخلوق کے وہ پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔